السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم الدعاء هو العبادہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام دوائے شافی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں ہونے والی گفتگو کو کما حق کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تصنیف کردہ کتاب الداء والدواء میں اس عنوان کے تحت جو کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ عمر یستنصر بالدعاء لأن الدعاء من اقوى الاسباب، کہ دعا جو ہے بہت بڑے اسباب میں سے ایک مضبوط سبب ہے ہر قسم کے بھلائی، بہتری اور خوبی کے حصول کے لیے۔ لہٰذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالعموم اور خاص طور پر انہوں نے مثال دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کہ وہ دعا کی طرف لپکتے آتے اللہ کی بارگاہ میں جب بھی انہیں کوئی ضرورت یا حاجت ہوتی، باوجود کہ اللہ نے انہیں بڑے اختیارات، بڑی قوتیں، بڑی طاقتیں، بڑی لیاقتیں عطا کی تھیں، لیکن دعا کا بڑا ہی زیادہ حد سے اہتمام کرتے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور اس کے تحت کچھ احادیث بھی ذکر ہوئی ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس گفتگو یا تحریر کے بعد عقل، نقل اور فطرت، اور باوجود اس کے کہ مختلف لوگ جو ہیں ملتوں میں، اقوام اور زبانوں میں، رنگ و نسل میں منقسم ہیں، اس بات کی سب گواہی دیں گے، کسی کو انکار نہیں کس بات کی کہ اللہ رب العالمین کا تقرب اور اس کی رضا کی طلب، اور پھر نیکی کا فروغ اور خلق خدا کے ساتھ بلائی اور احسان، یہ ہر قسم کی خیر و برکت اور بھلائی اور بہتری کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہیں۔ وازدادہ من اکبر الاسباب الجالبہ لکل شر، اور اس کے برعکس جو اعمال ہیں منفی، نیگیٹو اور اللہ کی معصیت کے اعمال، لا سمح اللہ لنا، وہ ہر قسم کے شر، نحوست، فساد اور بربادی کا موجب ہیں۔ فمستجلبت نعم اللہ تعالی واستدفعت نقمہ بمثل طاعتہ والتقرب الیہ والاحسان الی خلقہ۔ تو اس بات کو دیگر الفاظ میں وہ اس طرح اعادہ کرتے ہیں کہ پھر اللہ احکم الحاکمین کی نعمتوں کے حصول کے لیے اور اس اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے یا اس سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی اطاعت، اور اطاعت کے ذریعے اللہ کا قرب، اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان، اس سے بہتر اور کوئی بڑا ذریعہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ قرآن اور حدیث میں بھی جا بجا ذکر ہوئی ہے، اور اللہ نے مختلف اقوام کو مخاطب ہو کر یہ بات ببانگ دہل فرمائی ہے، جیسا کہ جگہ پہ یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض الی آخرہ، کہ اگر اہل شہر یا بستیوں والے اہل زمین صحیح ایمان لاتے اور وہ ایمان کے ساتھ جو اس کا تقاضا ہے نیک اعمال اور تقوی، اللہ کا خوف اور ڈر، اس کو سما لیتے، اس پر عمل پیرا ہوتے، تو ہم اس کے بدلے کیا، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان سے خیر و برکت کے اور بھلائی کے دروازے ان کے لیے وا کر دیتے، اور زمین سے بھی خزانے نکال کر ان کے پاؤں اور قدموں تلے رکھ دیتے۔ تو یہ بات جو ہے وہ ڈکی چھپی نہیں ہے، انسانی زندگی کے اور امتوں کے اقوام، مختلف اقوام، ان کی زندگیوں میں یہ بالکل کلیئر اور واضح طور پر بات سمجھی گئی ہے اور لکھی بھی گئی ہے، اور اس سے کسی کو انکار بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے بالکل اسی مفہوم کی بات ذکر فرمائی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ یعنی میرے بندے یہود و نصارہ مراد ہیں، پہلے اسلام سے پہلے جو یہ قومیں تھیں، اگر جو کچھ تورات میں اللہ نے اتارا اس تورات کو اپنا استقامت و ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑتے، وابستہ رہتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اس کے اندر جو احکامات ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان کو بجا لاتے، والانجیل، اور اہل انجیل بھی، وما انزل الیہم، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر عمل پیرا ہوتے، تو پھر اللہ احکم الحاکمین اس کے صلے میں دنیا میں بھی ان کو اپنی نعمتوں سے بہرور فرماتے، لَعَقَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو آسمان سے بھی ان کے لیے خیر و برکت برستی، اور وہ اپنے پاؤں تلے جو زمین ہے وہ بھی ان کے لیے گلزار بن جاتی اور خزانے اگلتی رزق کے، خیر و برکت کے۔ تو گویا یہ قحط، ڈراٹ اور اس قسم کی خشک سالیاں، پھر آندیاں، طوفان، یہ موسم کا غضبناک ہو جانا، پھر اس طرح مسلسل بارشوں کا، پھر یہ فلڈز آنا، پھر زلزلے، یہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یہ اس کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہیں اللہ کی زمین پر۔ تو ناظرین، اس کا جو تریاق ہے، جو علامہ موصوف رحمہ اللہ نے یہی ذکر کیا، جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل تھا، کہ وہ رحمت للعالمین صحابہ کرام کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اگر خشک سالی ہوتی تو پھر بھی دعا، نماز استسقاء جسے کہتے ہیں، پریئر فار رین، وہ پڑھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہوتی، التجائیں ہوتی، گریہ زاری ہوتی، استغفار ہوتا، سجدے ہوتے، رکوع ہوتے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی، ذکر ہوتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے غضب کو ختم کرنے والی اور اللہ کی رحمت اور برکات کو لانے والی چیزیں ہیں انسان کے لیے۔ تو یہ آپ کا معمول تھا۔ اسی طرح بارشیں جب زیادہ ہو جاتیں تو اس وقت بھی رحمت للعالمین کے بارے میں جیسے وہ حدیث میں ذکر آیا ہے کہ ایک جمعۃ المبارک میں صحابی رسول کھڑے ہوئے اور بارش کے لیے کہا، رحمت للعالمین نے دعا کی اور اللہ نے بارش برسا دی، اتنی بارش کہ 4، 5، 6، 7 دن تک مسلسل بارش رہی۔ تو جب نیکسٹ جمعہ ہوا تو اس وقت وہی یا کوئی اور صحابی پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ندی نالے بھر گئے اور ہر چیز سیراب ہو گئی، اب بلکہ یہ ہے کہ مویشی بھی پریشان ہونے لگے ہیں اور مکانات بھی منہدم ہونے لگے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے۔ تو بہت زیادہ بارشوں کا زیادہ ہونا جو ہے یہ کوئی انسان کے لیے وہ بھی ایک علامت ہے اس بات کی کہ اب ہمیں اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹنا چاہیے اور توبہ اور استغفار شروع کر دینا چاہیے۔ تو گویا کہ آپ دیکھیے کہ جب کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے نیک اعمال، اچھے اعمال کے صلے میں مطمئن ہو جائے،
پرسکون ہو جائے، اسے سکون کی زندگی نصیب ہو جائے، تو سمجھ لے کہ مجھے میرے ان نیک اعمال کا صلہ جو ہے وہ ملنا دنیا میں ہی شروع ہو گیا ہے۔ رب العالمین اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اور ناظرین، اگر انسان اپنی زندگی سے بھر جائے، پریشان ہو جائے، بے چین ہو جائے، بے قرار ہو، تنگ دل ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ وقت ہے کہ اس میں وہ کچھ نیک اعمال کا آغاز کر دے، شروع کر دے، پیچھے نہ ہٹے، اور اس کو اپنی اطمینان اور سکون کی زندگی میں بدل دے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس التجا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس موقع پر ہی اپنے دست دعا بلند کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم حوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد اب ہم پر نہیں کافی ہے، اللہم علی الاقام والاودیۃ والجبال ومنابت الشجرہ، کہ اللہ اب ہمارے ارد گرد پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ندی نالوں میں اور جنگلوں میں اور درختوں کی چوٹیوں پہ اب اس بارش کو برسا دے اور ہم سے اس بارش کو دور لے جا۔ تو دعا کی تھی کہ بادل پھٹ پڑے، چھٹ گئے اور صاف آسمان نکل آیا۔ تو دعا جو ہے وہ ایسی حالت میں کہ جب بارش کے لیے ہاتھ اٹھایا گیا، دعا مانگی گئی، بارش کو دور کرنے کے لیے اس وقت بھی دعا کی گئی۔ یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ پیش کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، اور صحابہ اکرام نے اس کو سیکھا۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ناظرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں تفصیل سے دعا کے بارے ذکر کیا ہے کہ اس کی بہت ہی زیادہ ہماری عملی زندگی میں اہمیت ہے، ہماری کامیابی کے لیے، ہمارے جو دکھ درد اور مصیبتیں ہیں ان کو اس کے مداوع کے لیے، اور پھر اخروی زندگی میں نجات کے لیے اور اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے۔ تو یہ حیران کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور بڑے ہی قابل غور، جو کہ میں بار بار جس کی توجہ دلا رہا ہوں، ہمیں ان کو ہمہ وقت پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زبان مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھتے، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں اور التجاؤں میں، ذکر اذکار میں۔ تو گویا ایسے اتنی مقدار میں اور تعداد میں اذکار اور دعائیں ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مانگتے تھے، اور کتب احادیث میں محدثین اور اہل علم نے باقاعدہ عمل الیوم واللیلہ، جس طرح کہ امام ابن سنی کی اور اسی طرح امام نسائی کی کتاب بڑی معروف ہے، اسی طرح امام نووی کی کتاب الاذکار ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے کہ اس میں اتنے اذکار ہیں اور دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں اور اذکار مختلف مواقع پہ، اور جو کہ معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو یہ آپ کی سنت طاہرہ تھی کہ کس قدر اور کس حد تک آپ اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ رہتے۔ تو گویا علامہ موصوف رحمہ اللہ نے ہماری اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کسی بھی وقت اس بات سے انسان غافل نہ رہے۔ تو کوئی بھی اور چارہ نہیں، تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے، ایسی اس کے اندر پرتاثیر، اور اللہ نے قوت رکھ دی ہے اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے۔ یہ الفاظ گئے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، گویا کہ دعا کے ساتھ اس کی قبولیت کو اٹیچ کر دیا ہے، الگ نہیں کیا کہ دعا ہوگی تو قبولیت بھی ہوگی۔ تو گویا کہ یہ اہم نہیں کہ دعا قبولیت ہے کہ نہیں، دعا ہونی چاہیے۔ تو دعا کی توفیق کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو بار بار اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جو لعنت جس کا ذکر ہوا ہے نیچے، وہ یہ بازین میں رکھیے گا کہ بسا اوقات انسان اس پڑ جاتا ہے خاص طور پر دھوکے میں یا فریب میں کہ دنیاوی ہر قسم کی ناز و نعمت میرے پاس موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اگر یہ پیمانہ ہو اللہ کی رضا اور ناراضگی کو پرکھنے کا، دنیاوی ظاہری خوشحالی یا بدحالی، تو پھر میرا خیال ہے کہ انبیاء اور رسول بیچارے جو ہیں وہ تو
اللہ رحم کرے کس کیٹیگری میں جاتے ہیں، جن کی دنیاوی زندگی کس قدر تکالیف اور مصائب سے اور پریشانیوں سے معمور تھی، پر تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کئی دنوں تک کبھی چولہا نہیں جلا کرتا تھا کھانے کے لیے، یہ صورتحال تھی۔ تو ایک طرف مقام اور شان دیکھیے، تو اصل میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، وہی لعنت کہ اللہ تعالیٰ توفیق لے لیتے ہیں انسان سے نیکی کے اعمال کی، توفیق ہی نہیں ملتی کہ کوئی اطاعت و فرمانبرداری کا کام وہ انسان کرے۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اپنے بندے سے تو اس سے رزق نہیں چھینتا، اس سے اس کی عطا کردہ جو نعمتیں وہ جو کھا رہا ہے بڑھ چڑھ کے دوسروں سے بھی بڑھ کر زیادہ سے زیادہ، وہ اللہ سے نہیں لے لیتے دنیا میں، اس سے نہیں چھینتے، اس سے اس کو محروم نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے کہ اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی جو توفیق ہے اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، اور سجدے کی نعمت جو اس سے چھن جاتی ہے، عبادت کی، اطاعت و فرما برداری کی، نیکی کے اعمال کی، نیک طرز زندگی، یہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پھر دوسری جانب ہی معصیت میں پڑ جاتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسی میں ہی پھر اس کو جو ہے کہ زندگی میں ساری چونکہ دنیاوی ظاہری نعمتیں ملی ہوتی ہیں، اس لیے وہ جیسا کہ ان کے بارے میں بل لجوا فی عتو و نفور، اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، اور یہ ہے لعنت، اور اس کا حل اور سلوشن وہ ہے دعا اور ذکر اور اذکار، اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اور پھر اس پر ہمیشگی۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دعا کی قبولیت میں تاخیر کی وجہ دریافت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کسی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا رہتا ہے، معلم، جب تک کہ وہ کیا معلم یستعجل، جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے، جلدی نہ کرے۔ تو صحابہ نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے رسول مل استعجال ہو، جلدی کیا ہے؟ تو رحمۃ للعالمین نے فرمایا کہ آدمی کا یہ کہنا دعوت ربی ولم یستجب لی، کہ میں نے اپنے رب کو بڑا پکارا، بڑا بلایا، بڑی دعائیں کی، لیکن قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے ناظرین، اس کی طرف اس میں ایک رہنمائی ہے کہ انسان کو محض اس لیے نہیں کہ کوئی چیز ملے ہی تو وہ دعا کرے، ملنے کی بات ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو ملے گی ہی، قبول ہوگی، کس شکل میں، کیفیت میں، وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کے دعا کے جو اثرات اور رحمتیں، برکتیں اور خیر اور بلائیاں دیگر اتریں گی، اللہ کے ساتھ وابستگی، اس کے ثمرات ہی لامتناہی ہیں۔ تو ناظرین، اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پروگرام میں، اللہ اس کو سمجھنے اور پھر عملی زندگی میں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔